کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ٹھیک ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ غصے میں آ کر اگر بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ گھر سے چلی جا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، دیتا نہیں ہے، نہ وہ کہتا ہے 3 لفظ، لیکن ویسے کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا، نہیں ہے تجھے میری مانتی نہیں ہے تو چلی جا، کیا اس سے کوئی شرن، کیا ہے اس پہ کوئی ہے کہ یہ غلط ہے، یا اس سے کوئی طلاق بندے پر پڑ جاتی ہے، یا کہ ان الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا؟ وہ اس نے لگاتار نہیں کیا کہ میں چلی جا 3 بار، چلو 3 بار وہ گھر سے کہ چلی جا تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ اس پہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر کہے کہ بھائی چلی جا غصے میں ایک آدھ بار، تو اس کا شرعاً کیا مسئلہ ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ 3 دفعہ کہنے سے وہ تو مسلسل طلاق ہے کہ چلی جا واپس نہ آ، لیکن ویسے اگر غصے میں آ کر کہہ دیا بعد میں سے، اس میں شرع کو ہے کہ اس میں شرع کیا حکم ہے، کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ کہ اگر یہ کوئی الفاظ کے اس پر کوئی شرع اس کا مسئلہ ذرا باریکی سے سب مسئلہ سمجھا دیں، کیونکہ اکثر لوگ اس طرح گالی گلوچ نکال دیتے ہیں۔ کیا گالی نکالنے سے بھی اس کو ماں کی گال بیوی کو نکال دی، بہن کی نکال دی، اس پہ کیا اس کا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی اس پہ نکاح میں یا کوئی اور سسٹم میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اس کا شرع کیا حکم ہے؟ یہ ساری چیزیں اکثر یہ معاشرے ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماں بہن کی بھی بیوی کو گالیاں نکال دیتے ہیں، تیری فلانی فلانی۔ کیا اس میں شرعاً کیا ہے کہ اس میں بھی کوئی اس کا نکاح ٹوٹنے والا کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ کہ اس کا کفارہ ہے؟ کوئی اگر کوئی گالی نکال دے یا بیوی کو کہہ دے گھر سے چلی جائے، کیا اس میں کوئی کفارہ ہے؟ اس پہ کوئی تعزیر ہے؟ جس طرح لوگ مولوی کہتے ہیں جی اس پر اتنے آپ بندوں کو کھانا کھلائیں، اگر یہ بلکہ ایک آدھ بار 2 بار کہہ دے غصے میں، لیکن وہ کہے کہ چلی جا ٹھیک ہے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، تم میری مانتی نہیں ہے، اس طرح کا الفاظ کہنے سے کیا اس پہ کوئی اس کے بارے میں مہربانی کر کے تفصیل سے ذرا اس مسئلے کو، سب چیزوں کو یہ جو ہیں وضاحت کر دیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پیدا نہ ہو، اور ہم بھی لوگوں کو آگے سمجھائیں کہ بھائی یہ مسئلہ شرع میں اس طرح کا ہے۔ جی مفتی صاحب، اس نے جو مسئلہ پوچھا اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کو کہہ رہا ہے کہ بیوی کو غصے میں کہہ دیا جائے تو گھر سے چلی جا، میں تو یہ طلاق دیتا ہوں، یا یہ کہہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے جی گالم گلوچ دی جائے، اسے ماں کی گالی دی جائے، بہن کی، تو اس پر شرعی حکم کیا ہوگا یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جناب کہ گالی دینا یہ سخت گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سماعت کی کہ گالی دینا اتنا سخت گناہ ہے، یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت شان بڑی بلند ہیں۔ تعلیم امت کے لیے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد تو ہم جانور کو بھی برا بلا نہیں کہتے تھے۔ گالی کا لفظ استعمال کرنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کسی کے حوالے سے بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ منافقین کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے کہ جب منافق سے جھگڑا کیا جاتا ہے تو آگے سے گالیاں دیتا ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا خاوند کے لیے لازم ہے۔ ایسی فضول میں جناب باہر سے تپے ہوئے آئے، باہر کی جناب وہ کوئی گرد و غبار جو بھی ذہن کے اندر تھی، آ کے غصہ پھر گھر میں نکالا، اور ایسے ہی وہ ماں باپ کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے برے برے الفاظ کہنا، یہ کسی مہذب قوم کا شیوا نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ایسے الفاظ استعمال کریں گے نا تو ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، جو کچھ بھی ہم زبان سے نکال رہے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ الف با تا ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوراد ہیں، درود و سلام ہے، جو بھی چیزیں وہ سب کی سب لکھی جا رہی ہیں۔ تو کیسا ہی وہ عالم ہوگا کہ جب ہمارے نامہ اعمال، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہمارے نامہ اعمال سے گالیاں نکلیں، تو شرمندگی اٹھانا پڑے گی کل بروز قیامت۔ اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جو مسئلہ ہے نا جناب، یہ واضح نہیں ہے۔ اس کے اندر 2 چیزیں آپ نے بیان کی۔
میں اس کو تھوڑا تھوڑا بیان کر دیتا ہوں کہ اگر تو طلاق دی جائے صریح الفاظ کے ساتھ، صریح الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو وضع ہی طلاق کے لیے ہوئے ہیں، ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو فی الفور واقع ہو جائے گی، جتنے کی نیت اس نے کی تھی، جتنی بار بولا تھا اتنی بار ہی طلاق شمار ہوگی۔ یعنی ایسے الفاظ کہ جو عرفاً طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً آپ خانہ بدوش لوگوں کے پاس جائیں نا تو ان کے عرف کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، وہ ان کو لفظ طلاق کا کوئی مطلب ہی نہیں پتا، وہ جب بھی طلاق دیں گے نا تو وہ یہ جملہ کہیں گے، جا آج تو میری ماں بہن ہے، یہ جملہ وہ بولتے ہیں۔ اب ان کے ہاں عرفاً یہ جملہ جو ہے نا یہ طلاق کے لیے بولا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے عرف کے مطابق چونکہ یہی بولا جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر یہ صریح طلاق میں شمار ہوگا یہ جملہ۔ آپ کے عرف کے اندر کیا ہے طلاق کے لیے؟ بعض علاقوں میں اب یہ جملہ بڑا مشہور ہو چکا ہے کہ طلاق دینے کے لیے نا لفظ طلاق کم لوگ استعمال کرتے ہیں، عمومی طور پہ تو گھر سے نکل جا، تو میری طرف سے فارغ ہے۔ تو یہ جملہ اب اتنا جناب جو ہے وہ عرفی لحاظ سے مشہور ہو چکا ہے کہ طلاق دینے کے لیے فارغ کا لفظ، تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ تاہم آپ اپنا مسئلہ لے کر دارالافتاء میں جائیں، اپنے تمام تر مسائل بتائیں، وہاں پر جا کے پھر آپ کو صحیح معنوں میں شرعی رہنمائی مل سکتی ہے۔ ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دی، یعنی ایسے الفاظ کہ جو طلاق کے لیے وضع نہیں ہوئے، عمومی طور پہ کسی نے کہہ دیا چل سامان اٹھا اور نکل، اب یہ جملہ اگر اس نے کہا تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ جب تو نے یہ جملہ بولا تھا تیری نیت کیا طلاق کی تھی یا تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ جا اپنے ماں کے گھر چلی جا یا سامان اٹھا نکل جا؟ تو اگر اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور اگر اس نے جناب ایسے ہی جملہ کہہ دیا تھا تو پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خاوند دھمکی کے طور پر ڈرانے کے لیے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا آنے والے وقت میں، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور خاوند کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے پتہ نہیں یہی لفظ ملتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جناب ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو یہ جملہ استعمال نہ کیا کریں۔ اس سے آج سے پہلے اگر آپ سابقہ دور میں دیکھیں نا تو اس لفظ کو ہی اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اس لفظ کو بولتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، آج اس لفظ کو بڑا عام کر دیا گیا۔ بہرحال صحیح معنوں میں شرعی رہنمائی کے حصول کے لیے قریبی دارالافتاء میں جا کے آپ اپنا مسئلہ مکمل بیان کریں اور صحیح معنوں میں شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ ایک جو جملہ آپ نے یہ بولا تھا جی کفارے کے طور پر فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں جی اتنا آپ دے دیں تو ادا، طلاق کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے جناب، یہ مد نظر رکھ لیں۔ یہ ایسی فضول میں عوام کے اندر بات مشہور ہے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیں تو جناب آپ کی طلاق واپس ہو جائے گی، ایسا کوئی کانسیپٹ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ کھانا کھلانے سے طلاق یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو پھر جتنی کی نیت کرے گا وہ واقع ہوں گی، نہیں ہوتی تو مستقبل میں اگر ڈرانے کے لیے کسی نے کہا تھا واقع نہیں ہوگی، یا ایسے ہی وہ کوئی بات کر رہا تھا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگلا سوال سماعت کیجیے گا۔ سر میرا نام عثمان علی شاہ ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، مطلب کتنی صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگلا جو گزر رہا ہے اس کو گناہ نہ ہو؟ تو مفتی صاحب یہ عثمان بھائی لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں تو کتنی صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اسے آگے سے گزرا جا سکتا ہے؟ جی ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن